الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ آج کی تراویح میں الحمدللہ ہم نے سورہ توبہ اور سورہ یونس دونوں سورتوں کو مکمل کیا۔ سورۃ التوبہ کی ایک آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ میں پہلے اس آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ بے شک مساجد کی تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَآتَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ اور ممکن ہے، امید ہے کہ یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ چنانچہ یہاں پر اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ مساجد کی تعمیر کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ مساجد کو بنوانا اور اس کی دیکھ بھال کرنا اور اس میں عبادات کرنا ایک کوئی معمولی کام نہیں بلکہ بہت بڑا کام ہے۔ یہ کن لوگوں کا کام ہے؟ یہ ان لوگوں کا کام ہے، اللہ رب العالمین نے صفات بتائی جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان کے ایمان کی علامت بتائی کہ لوگ جو تعمیر کرتے ہیں، مساجد بناتے ہیں، دراصل یہ ان کے ایمان کی علامت ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ تو مسجد کی تعمیر کرنا یا اس کو رینوویٹ کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے۔ اللہ کے نزدیک ایسے لوگوں کا مقام بہت اونچا ہے۔ مسجد کی تعمیر کا مطلب کیا ہے؟ مسجد کا تعمیر کا مطلب تعمیر ایک بلڈنگ کے سٹرکچر کی حیثیت سے بھی ہوتا ہے، اور تعمیر مسجد کو عبادت کے ذریعے آباد کرنے کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے۔ دو طریقے بھی ہیں، یعنی کہ کوئی اللہ کا بندہ جسے اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا، اور وہ بندہ اینٹ کے ذریعے جو بھی سیمنٹ وغیرہ ہے، یہ ساری چیزیں زمین خریدتا ہے اور اس کو جو ہے ایک مسجد بناتا ہے، ایسے لوگوں کی بھی فضیلت بتائی گئی۔ اور جو لوگ دیکھ بھال کرتے ہیں، جو لوگ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، یہ بھی اس کے اندر آتا ہے۔ اور دوسری جو قسم ہے جو مساجد کو آباد کرنے کی، وہ ہے مساجد کو عبادت کے ذریعے آباد کرنا۔ کسی آدمی نے، اللہ کے نیک بندے نے مسجد تو بنا دی، لیکن کوئی نماز پڑھنے والا نہیں آ رہا ہے، تو وہ مسجد آباد کیسے ہوگی؟ تو مسجد صرف اس کی تعمیر کرنا، اس کی بلڈنگ کھڑا کرنا، یہ صرف کافی نہیں ہے، بلکہ مساجد کو عبادت کے ذریعے آباد کرنا بھی۔ تو جو لوگ باقاعدہ پابندی کے ساتھ نماز کو، مسجد کو آتے ہیں اور مسجد کو اللہ کی یاد سے آباد کرتے ہیں، نمازوں کے ذریعے آباد کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی یہ اس جو اللہ رب العالمین نے صفات بتائی اس میں شامل ہیں۔ چنانچہ مساجد کو ہمیشہ آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان ہی نہیں، رمضان کے علاوہ بقیہ 11 مہینے جو بھی ہیں ان میں بھی مساجد کو باقاعدہ پابندی کے ساتھ جانا چاہیے، اور خاص طور پر مردوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جو نماز کو فرض کیا ہے وہ مسجد میں فرض کیا ہے، گھروں میں نہیں۔ تنہا عبادت کرنے کی یہ عبادت نہیں ہے نماز، بلکہ جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنا ہے فرض نماز، اللہ رب العالمین نے ایسے فرض کیا ہے۔ چنانچہ مساجد کو آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ جو مسجد نبوی تھی، مسجد نبوی کی حالت ایسی تھی کہ چھت کچھ پتوں وغیرہ کا تھا، جب بارش ہو جاتی تو بارش کا پانی پورا مسجد میں گر جاتا اور فرش پورا گیلا ہو جاتا۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ میں اس مسجد کو رینوویٹ کروں، اس کو کچھ اچھا بناؤں۔ تو کچھ لوگ مخالف ہو گئے، صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ مخالف ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے چھوڑا ہے ہم اسی کو باقی رکھتے ہیں، کیوں آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں؟ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کا گھر بناتا ہے، اللہ رب العالمین جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس مسجد کو جتنا اچھا ہو سکے اتنا اچھا بناؤں۔ چنانچہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو رینوویٹ کیا، اس کو کچھ اچھا بنایا، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا خیال یہ تھا
کہ مسجد نبوی سالوں سے ایسی ہی ہے اور اطراف و اکناف کے جو گھر ہیں وہ سب بہترین بنتے جا رہے ہیں، لوگوں کے گھر اتنے بہترین بنتے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کا جو گھر ہے ایسے ہی ہے، اس میں کچھ بھی تبدیلی نہیں ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے اس گھر کو اچھے سے اچھا بناؤں تاکہ میں اللہ رب العالمین کے پاس اچھے سے اجر پاؤں۔ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی کو اچھے سے بنایا۔ چنانچہ مساجد کی تعمیر کرنا یہ بڑے فضل کا کام ہے، یہ بات ہمیں بتائی گئی۔ اس کے بعد اس سورت میں، سورۃ التوبہ میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی قسمیں بتائی، صحابہ کرام کی فضیلت ہمیں یہاں پر بتائی گئی۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ پہلے یہ بات جاننی چاہیے، صحابی کا معنی کیا ہے؟ صحابی کا مطلب ہے وہ آدمی جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی حالت میں ملاقات کی ہو، اسلام کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور زندگی بھر اسی اسلام پر عمل کر رہے تھے اور اسی پر ان کی موت آئی تھی، ایسے آدمی کو صحابی کہتے ہیں۔ کچھ لوگ تھے ایمان لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام قبول کیے لیکن مل نہیں پائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان کو صحابی نہیں کہا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا یہ شرط ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب تھے یمن میں جن کا نام تھا اویس القرنی، یہ اسلام قبول کیے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک صاحب ہیں، ایک شخص ہیں جو کہ یمن میں رہتے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا لیکن وہ اپنی ماں کی خدمت کر رہے ہیں، وہاں سے نہیں آ پا رہے ہیں، اس کی وجہ سے وہ مجھ سے نہیں مل پائے، لیکن جب وہ آئیں گے تو انہیں جنت کی خوشخبری سنا دینا۔ چنانچہ وہ مل نہیں پائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس کی وجہ سے آپ کو صحابی نہیں کہا جائے گا اویس القرنی کو۔ چنانچہ یہ صحابی کی تعریف ہے کہ اسلام کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس آدمی نے ملاقات کی ہو اور موت بھی اسلام پر آئی ہو، ایسے شخص کو صحابی کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام کی 3 قسمیں اللہ رب العالمین نے بتائی درجات کے اعتبار سے، کس کا درجہ اونچا، کس کا درجہ اس کے بعد کا، یہ بتایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین، کہ جو صحابہ پہلے دور میں اسلام قبول کیے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے آئے، یہ صحابہ کی کیٹیگری میں سب سے اونچی کیٹیگری ہے فضائل کے اعتبار سے۔ اس کے بعد والانصار، اور یہ اس کے بعد کہ وہ لوگ ہیں، وہ صحابہ ہیں جب ہجرت کر کے مدینہ گئے صحابہ کرام، تو جو لوگ آگے بڑھ کر مدینے کے صحابہ مدد کیے ان لوگوں کو انصار کہا جاتا ہے۔ نصر ینصر کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں مدد کرنا، اسی سے انصار مدد کرنے والے لوگ۔ تو صحابہ کرام کی دوسری اس کے بعد کا درجہ، اور پھر تیسرا بتایا اللہ رب العالمین نے والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس کے بعد اطراف و اکناف کے جب اسلام مضبوط ہو گیا تو جو لوگ بھی اسلام قبول کیے بعد میں چل کر، وہ لوگ صحابہ کرام کی تیسری کیٹیگری، جو کہ دوسرے صحابہ کے بعد جو انصار ہیں ان کے بعد کا درجہ ہے، ان کے بعد کا فضائل ہے۔ تو چنانچہ یہاں پر سارے صحابہ کا تذکرہ کرنے کے بعد سارے صحابہ کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے ایک بات بتائی، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا اور وہ سب اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنی رضامندی کی سرٹیفکیٹ دے دی ہے صحابہ کرام کے سلسلے میں، اور اللہ رب العالمین نے یہ بتایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ اللہ رب العالمین نے انہی لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے، انہی مطلب صرف وہی لوگ نہیں داخل ہوں گے بلکہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت کو تیار کر کے رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں۔ یہاں پر جنت کی سرٹیفکیٹ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے سلسلے میں دے دی، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں لوگ غلط سلط باتیں کرتے ہیں، جیسے منافقین صحابہ کرام کو گالیاں دیتے تھے، صحابہ کرام کو کافر کہتے تھے نعوذ باللہ، اور یہ سلسلہ رکا نہیں، آج بھی چل رہا ہے۔ آج بھی ایسے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یا کچھ بھی کہتے ہیں، ایسے لوگ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر قرار دینے والے لوگ بھی موجود ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینے والے لوگ بھی موجود ہیں، صحابہ کرام میں سے ایک بڑی جماعت کو کافر کہنے والے یا مختلف قسم کی باتیں کرنے والے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بتایا، فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ لو ان احدکم لو انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے اللہ کی راہ میں، ما بلغ مد احدہم، تو آپ اتنا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کے بعد بھی وہ ایک مد جو کہ بالکل 750 گرام کے برابر ہوتا ہے،
اس کے برابر بھی اگر آپ کچھ خرچ کرو گے، اور صحابہ کرام نے جو خرچ کیا تھا اس کے برابر بھی آپ نہیں پہنچ پا گے. احد پہاڑ کے برابر آپ نے جو ہے سونا خرچ کیا، لیکن انہوں نے جو ایک مد جو خرچ کیا تھا اس کے برابر بھی آپ ان کے اجر کو نہیں پاؤ گے. ولا نصیفہ، بلکہ ان کا جو آدھا مد ہے اس کے اجر کے برابر بھی آپ نہیں پہنچ پاؤ گے. اتنا اونچا مقام صحابہ کرام کا. کم قربانیاں نہیں دی صحابہ کرام نے، بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، اسلام کے پیغام کو دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے بہت ساری قربانیاں دی، اپنی جانوں کی شہادت دی، بہت کچھ سہا صحابہ کرام نے. اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کا مقام اونچا کیا ہے. چنانچہ صحابہ کرام کے سلسلے میں ہمارے دلوں میں ہمیشہ محبت ہونی چاہیے. یہ صحابہ کرام کے حقوق ہیں کہ ہمارے دل میں ہمیشہ سے محبت ہونی چاہیے، اور جب کبھی کسی صحابی کا نام لیتے ہیں ہم تو رضی اللہ عنہ کہہ کر کے ہمیں نام لینا چاہیے. اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اس صورت میں سورۃ توبہ ہی میں اللہ رب العالمین نے غزوہ تبوک کے سلسلے میں کچھ باتیں بتائیں. غزوہ تبوک کے موقع پر ایک واقعہ پیش آیا، اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا. واقعہ یہ ہے کہ جب غزوہ تبوک میں نکل رہے تھے صحابہ کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ نکل جاؤ، لیکن منافقین نہیں نکلے. وہ لوگ یہیں پہ رہ گئے، اور کچھ اور لوگ تھے مسلمانوں کی جماعت میں سے کچھ لوگ تھے وہ بھی نہیں نکلے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو منافقین جو تھے وہ تو منافقین تھے. جو صحابہ کرام تین لوگ نہیں گئے تھے مسلمانوں کی جماعت سے. ایک تھے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے صحابی ہیں مرارہ بن ربیع، اور ایک ہلال ابن امیہ. تو یہ تینوں صحابہ نہیں گئے تھے. تو اللہ رب العالمین نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان تینوں کو بائیکاٹ کر دیں. بائیکاٹ کیا گیا. بعد میں ان لوگوں نے سچے دل سے توبہ کی، اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا. میں واقعے کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. اس واقعے سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ اس واقعے میں سے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ تینوں میں سے ایک تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ شیطان نے کیسے ان کو جو ہے گمراہ کیا تھا. بتاتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا جانے کے لیے تو میرے دل میں شیطان نے خیال ڈالا کہ میں بعد میں جاؤں گا، ابھی تیاری کر رہے ہیں مسلمان، تھوڑی دیر بعد جاؤں گا. جب مسلمان نکلے تیاری کر کے جا رہے تھے تو میرے دل میں شیطان نے خیال ڈالا کہ ابھی تو نکلے ہیں، تھوڑی دور جانے دو، اس کے بعد میں نکلوں گا، میرے پاس بہت سی تیز رفتار سواری ہے. جب لوگ نکل گئے اور بہت دور چلے گئے تو تب بھی میرے دل میں خیال آیا کہ میرے پاس تیز رفتار سواری ہے، میں پہنچ جاؤں گا. میرے دل میں یہ خیال آتا رہا. مسلمان گئے بھی، واپس آ گئے بھی، اور میں نہیں نکل پایا. اس کو کہتے ہیں شیطان کی جو بہت ساری چالیں ہیں. جیسے میں نے کل ایک بتایا تھا تزیین، اسی طرح ایک اور چال ہے شیطان کی جس کو کہا جاتا ہے تصویف. تصویف کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں فیوچر ٹینس کے لیے استعمال کرتے ہیں سوفا. سوفا کا مطلب بعد میں کروں گا، بعد میں، تھوڑی دیر کے بعد. تو اسی سے کہا جاتا ہے تصویف. تو شیطان نے تصویف استعمال کیا، یعنی تھوڑی دیر بعد میں جاؤں گا، تھوڑی دیر بعد میں جاؤں گا. تو شیطان اس طرح سے انسان کو بہکاتا ہے. مثال کے طور پر نماز کا وقت ہو گیا، اذان کا وقت ہوا، اذان ہو رہی ہے، جاؤں گا، ابھی جاؤں گا. پھر اذان ختم ہونے کے بعد ابھی 10 منٹ باقی ہیں، ابھی جاؤں گا. 5 منٹ باقی ہیں، ابھی جاؤں گا، ابھی 5 منٹ باقی ہیں. اقامت کا وقت ہو گیا ہوگا، ابھی اقامت شروع ہو رہی ہوگی، چلتا ہوں. اقامت شروع ہو گئی، نماز بھی شروع ہو گئی، نماز ختم ہونے کو جا رہی ہے. اب سوچا کہ چلو نماز ختم ہو گئی، اب کیا جاتے ہیں، ختم ہو گئی ہوگی. یہ شیطان کی جانب سے خیال ہے. ایسا اکثر لوگوں کے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے. اسی کو تصویف کہا جاتا ہے. یہ صحابہ کرام کے ساتھ، یعنی کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ساتھ ہوا. چنانچہ ہم سب کو ہوشیار رہنا چاہیے. سلف کہا کرتے تھے، سلفی کرام کہتے تھے ایاک والتصویف، آپ لوگ اپنے آپ کو تصویف سے بچا کے رکھو. کہیں شیطان تمہارے خیال میں، تمہارے دل میں یہ بات نہ ڈالے کہ میں بعد میں کروں گا، بعد میں کروں گا، بعد میں کروں گا. کہیں ایسا خیال نہ ڈال دے. فَإِنَّكَ بِيَوْمِكَ وَلَسْتَ بِغَدِكَ، کیونکہ تمہارا وقت آج کا دن ہے، کل کا نہیں، ابھی کا ہے، بعد کا نہیں. تو فوراً ابھی جو کام کرنے کا ہے وہ کر دو. شیطان کو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو ناراض کر دو، اس کو فیل کر دو. آپ کل ایک اگر کریں گے، بعد میں کہیں گے تو پھر ایسی صورت میں آپ وہ کام نہیں کر پائیں گے. یہ بات ہمیں اپنے ذہن و دماغ میں رکھنی چاہیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور بات بتائی، فرمایا وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا. مال کو کون پسند نہیں کرتا؟
اور اولاد کو کون پسند نہیں کرتا؟ سب کے دل میں مال اور اولاد کی بڑی محبت ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک بات بتائی کہ مال اور اولاد کے ذریعے سے اللہ رب العالمین بعض لوگوں کو عذاب دیتا ہے دنیا میں۔ یہ عذاب دیتا ہے کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے اولاد کے ذریعے باپ کو کیسے عذاب ہوگا، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کے بچوں پر اس کا اثر دے گا، اس کے بچوں کو زندگی میں کچھ آزمائشوں کو پڑھنا پڑے گا، اللہ رب العالمین آزمائش میں ڈال دے گا بچوں کو۔ اب کوئی بھی باپ اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھ کر برداشت نہیں کرے گا، اس کو یقیناً تکلیف ہوگی، تو اللہ رب العالمین اس کے بچے پر اثر ہوگا اور اس کے بچے کی وجہ سے اس کو جو تکلیف ہوگی کہ اس کا بچہ تکلیف میں ہے، تو وہ انسان کو جو تکلیف ہوگی وہ اللہ کی جانب سے عذاب ہے۔ اب اولاد پر جو اثر پڑے گا ان کی کیا غلطی؟ سوال آئے گا، ان کی کوئی غلطی نہیں، لیکن یہ اولاد کے لیے عذاب نہیں بلکہ یہ اولاد کے لیے آزمائش ہے۔ اگر وہ صبر کرے گا تو اس کو بہترین اجر ملے گا، لیکن ماں باپ جو گناہ کیے ہیں اس کی وجہ سے ان کے بچوں پر جو اثر پڑا ہے یہ ماں باپ کے لیے عذاب ہے، اور یہ صرف دنیا میں ہوگا، آخرت میں ماں باپ کی وجہ سے بچوں کو کوئی عذاب نہیں ملنے والا۔ دنیا میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ماں باپ کے گناہوں کی وجہ سے بچوں پر اس کا اثر ہو سکتا ہے، اللہ رب العالمین کچھ آزمائش میں مبتلا کر سکتا ہے۔ تو یہی بات اللہ رب العالمین نے بتائی، وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، آپ ان کے مال کو اور ان کے اولاد کو دیکھ کر آپ کہیں بہت زیادہ خواہش میں مبتلا نہ ہو جائیں، بہت زیادہ پسندیدگی میں نہ پڑ جائیں۔ اللہ رب العالمین تو انہیں ان کے مال اور اولاد کے ذریعے دنیا میں عذاب دیتا ہے۔ یہ بات یہاں پر اللہ رب العالمین نے بتائی۔ چنانچہ گناہ کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کا عذاب، اس کا اثر صرف میرے اوپر نہیں بلکہ میری اولاد پر بھی پڑ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین میری اولاد کو بھی اس کی وجہ سے آزما دے گا۔ یہ خیال رکھتے ہوئے ہمیں اپنے گناہوں کو اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا پڑے گا، اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد سورہ یونس شروع ہوتی ہے۔ سورہ یونس میں اللہ رب العالمین نے مشرکین کے بہت سارے غلط عقائد، جیسے توحید کا انکار کرتے تھے لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے، آخرت کا انکار کرتے تھے، ان سب کا جواب اس صورت میں اللہ رب العالمین نے دیا۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے مشرکین کی ایک صفت بتائی، فرمایا کہ مشرکین جب کبھی تکلیف میں ہوتے تو اللہ رب العالمین کو یاد کرتے تھے۔ فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، دعانا، تو ہمیں پکارتا ہے، لجنبہ، اپنے بازو پر، اپنے بازو لیٹ کر کے، یا پھر قاعدا، یا بیٹھ کر کے، او قائما، یا کھڑے ہو کر کے ہمیں پکارتا ہے تاکہ ہم اس کی تکلیف کو دور کر سکیں۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، جیسے ہی ہم اس کی تکلیف دور کر دیں گے، مر کأن لم يدعنا الى ضر مسہ، وہ ایسے گزر جاتا ہے جیسے اس نے تکلیف کے موقع پر ہمیں پکارا ہی نہیں۔ دیکھیے مشرکین مکہ کا معمول تھا، جیسے اللہ رب العالمین نے ایک جگہ بتایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب سمندر میں جاتے تھے لوگ، کشتیوں کے ذریعے سفر کرتے تھے، تو کشتیاں طوفان کی بھی وجہ سے، موجوں کی وجہ سے ادھر ادھر ہلنے لگتی، تو یہ اللہ رب العالمین کو پکارتے، اے اللہ تو ہمیں بچا لے۔ جیسے ہی اللہ رب العالمین انہیں بچاتا، کنارے پر پہنچتے، تو پھر یہ لوگ شرک کرتے تھے۔ یہ صرف مشرکین مکہ کی صفت نہیں ہے، مشرکین کی صفت نہیں بلکہ اچھے اچھے مسلمانوں کی بھی صفت ہے۔ تکلیف آتی ہے اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ تو مجھے بچا لے، اللہ تو مجھے پریشانی سے بچا لے۔ صرف تکلیف کے موقع پر اللہ کو یاد نہیں کرنا ہے، جب اللہ رب العالمین تکلیف کو، مصیبت کو دور کرتا ہے، جب مصیبت ختم ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ان اصابتہ ضراء صبر فکان خیرا لہ، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاء شَكَرَ، جب اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اچھائی محسوس ہوتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ صرف اللہ کو تکلیف کے موقع پر یاد کرنا، جیسے ہی تکلیف ختم ہو گئی اب شروع انجوائے کرنا، اللہ رب العالمین یاد نہیں رہا، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا، یہ معاملہ نہیں رہا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تکلیف کے موقع پر، پریشانی کے موقع پر بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، جب خوشی ملے گی، پریشانی ختم ہو جائے گی، تب بھی شکر کے ذریعے اللہ رب العالمین کو یاد کرنا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے طریقہ بتایا ہے۔ ایک آخری بات یہ ہے کہ دنیا میں ہم جو گناہ کرتے ہیں، ہم جو توبہ کرتے ہیں، توبہ موت سے پہلے، موت کی نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے توبہ کرنے کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جیسے ہی
موت کی نشانیاں انسان کو دکھ جاتی ہیں تو اس آدمی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین کے کسی بھی آدمی کے توبہ قبول کرنے کے دو اصول ہیں جب اس کے پاس موت آ جاتی ہے۔ ایک اصل جو اصول ہے اللہ رب العالمین کا وہ یہ کہ جب اسے موت کی نشانیاں دکھ جاتی ہیں، موت کی نشانیاں کیا وہ ختم ہو جائے گا، تو ایسے موقع پر آدمی توبہ کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ اصول ہے اللہ رب العالمین کا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے یہاں پر فرعون کا تذکرہ فرمایا، حتی اذا ادرکہ الغرق، جب وہ ڈوبنے کے قریب پہنچ گیا، قال، تو اس نے کہا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اس ذات پر، اس معبود پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل نے ایمان لایا، وانا من المسلمین، فرعون نے کہا میں اب اسلام قبول کر چکا ہوں، میں مسلمان ہوں، اب میں مانتا ہوں اللہ رب العالمین کو، ایمان لاتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، الآن، کیا اب، وقد عصیت قبل، تم نے اس سے پہلے نافرمانی کی، وکنت من المفسدین، اور فساد پھیلانے والوں میں سے تھے تم۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا کیونکہ سامنے موت تھی، موت کی نشانی واضح تھی، اب توبہ کر رہا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ لیکن کبھی کبھار اللہ رب العالمین اپنے اصول کے برعکس کچھ لوگوں کی توبہ کو موت کی نشانیاں ظاہر ہونے کے باوجود بھی قبول کرتا ہے اگر ان کی توبہ سچی ہوتی ہے۔ اس بات کو بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ فرمایا۔ یونس علیہ السلام کی قوم کو یونس علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ سے ڈرو، ایمان لاؤ، اگر نہیں کرو گے تو پھر ایسی صورت میں آپ پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ 3 دن کا الٹیمیٹم دیا گیا کہ 3 دن کے اندر سدھرنا ہے، سدھر جاؤ ورنہ 3 دن کے بعد عذاب آئے گا۔ یہ لوگ سدھرے نہیں، اس کے بعد عذاب کے بادل آ گئے۔ جب عذاب کے بادل آ گئے، موت کی عذاب کی نشانیاں وہ لوگ دیکھ چکے تھے، پہنچ گئی تھی، تب وہ لوگ اللہ کے لیے سجدے میں گر گئے اور انہوں نے سچے دل سے توبہ کی۔ اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور ان پر سے عذاب کو ہٹا دیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ کبھی کبھار اللہ رب العالمین اپنے جو اصل اصول ہیں اس کے خلاف کبھی کبھار بندوں کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے موت کی نشانیاں ظاہر ہونے کے بعد، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سچے دل سے توبہ کریں، سچی توبہ کریں۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس وقت تک انتظار کریں؟ نہیں، ہم انتظار نہیں کر سکتے کبھی بھی۔ کیا اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ موت کی نشانیاں ظاہر ہونے کے وقت میں ہمارے پاس توبہ کا وقت ہوگا یا پھر اس کی توفیق ہم کو ملے گی، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں۔ آدمی اس دھوکے میں نہ رہے بلکہ ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھے، توبہ کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروا کے ہمیشہ انسان کو تیار رکھنا چاہیے۔ تو یہ بات یہاں پر اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کے سلسلے میں بتائی اور ان کی قوم کی جو شاندار توبہ تھی جو اللہ رب العالمین نے قبول کی اس کا تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ یہاں پر ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو کبھی ناراض کرتے ہیں تو فوراً توبہ کر لینا چاہیے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ جب موت آئے گی، نشانیاں ظاہر ہو گئی تو پھر توبے کا دروازہ بند، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ایسا وقت ہمارے سامنے آنے سے پہلے ہی وقت ہے، اللہ رب العالمین نے وقت دیا ہے، اس واقعے کو غنیمت سمجھ کر ہم اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہمارے چھوٹے بڑے جو بھی نیکیاں ہیں اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما۔ رب العالمین ہر قسم کے شر سے ہمیں بچائے۔ رب العالمین جب تک ہمیں زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین جب ہماری موت آئے خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔